بڑھتے ہوئے پاکستان کا ایک خاکہ ہے، اور وہ خاکہ یہ ہے کہ اس ملک کی ہر کارخانے سے دھواں اٹھ رہا ہوگا اور ہر میدان کے اندر ہل چل رہا ہوگا، لوگ عزت کی روٹی کما رہے ہوں گے، لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا۔ جہاں بھی آپ جائیں گے ہمارے جوان بچے جو کالجوں سے اسکولوں سے نکل رہے ہیں ان کے لیے ایک ذریعہ روزگار ہوگا۔ اس معاشی ترقی کے سفر کا ارتقاء کرنے کے لیے جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ توانائی ہے۔ اگر آپ نے معاشی ترقی 1% کرنی ہو تو آپ کو توانائی 2% بڑھانی پڑتی ہے۔ تو آج میں ان تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں جو آپ کو پچھلے 4 سال سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنی توانائی ہے کہ ہمیں توانائی کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے ذہن میں کیا خاکہ تھا ملک کی معاشی ترقی کا کہ یہاں پہ کبھی ترقی نہیں ہوگی؟ تو ہر سال 4 یا 5% اقتصادی ترقی کے لیے جو 8 یا 9% ہمیں توانائی چاہیے، وہ بھائی کہاں سے آئے گی؟ تو آتے ہی وزیر اعظم نے سب سے پہلے یہ ڈائریکشن دی کہ آپ توانائی کا جو فقدان ہے اس کو پورا کریں۔ آپ کو یاد ہوگا بالکل جیسے ایک زمانے میں کہا گیا کہ مجھے وہ فرانس کے صدر کا فون آیا ہے لیکن میں نے لیا نہیں، وہ مجھے امریکہ والے فون نہیں کر رہے، مودی میرا فون نہیں اٹھاتا۔ یہ تمام باتیں آپ نے سنی ہیں۔ میں روس گیا تھا، وہ مجھے تیل دینے لگے، ملا تیل۔ وہ روسی سفیر کا ذرا چلائیں خاکہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری کسی تیل کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی سابق وزیر اعظم سے، ہماری بات صرف پائپ لائن کی ہوئی تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ کام جس کا ڈھنڈورا کتنے مہینے پیٹا گیا مگر اس میں کوئی پیش رفت نہیں تھی، ہم نے چند مہینوں کے اندر وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور آپ کو وزیر اعظم نے کل بتایا کہ روس کا وہ جو معاہدہ تھا وہ ہو چکا ہے اور بہت جلد پاکستان کو روسی تیل ملنے والا ہے، جس سے تیل کی قیمت بھی نیچے آئے گی اور جس سے توانائی جو کم ہے پاکستان میں اس کا حل بھی ہوگا۔ مگر بات صرف یہاں تک نہیں ٹھہری۔ آج کابینہ کی جو توانائی کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اس نے وزیر اعظم نے منظوری دی کہ اس ملک میں 10 سے 14 ارب ڈالر، $1 نہیں، $2 نہیں، $5 نہیں، $9 نہیں، نہ کٹے نہ انڈے نہ مرغی، 10 سے 14 ارب ڈالر یعنی 10 سے 14 ہزار ملین ڈالر کہ یہاں پہ ایک ریفائنری لگائی جائے گی، جس کے لیے پاکستانی حکومت پہلے سے تگ و دو کر رہی ہے، مگر آج وہ پالیسی جو ہے اس کو فائنلائز کر کے اپروو کر دیا وزیر اعظم نے۔ تو جیسے روس والی گفتگو صرف گفتگو نہیں رہی، اس کو تیل کی شکل دی گئی، ایسے تیل کی جس سے قیمتیں پاکستان میں کم ہوں گی اور توانائی زیادہ آئے گی۔ بالکل اسی طرح آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی پائپ ڈریم یا خواب نہیں ہے کہ ایک ریفائنری لگے گی، پھر وہ لگے گی، پھر وہ بنے گی۔ آج اس کا اپروول دے دیا گیا ہے، اس کے لیے جو انویسٹمنٹ پیکج ہے، جو پالیسی ہے، اس کو فائنلائز کر کے اپروو کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان میں اب 14,000 ملین ڈالر کی یعنی 14 ارب ڈالر کی ایک، اور اس کے نتیجے میں دو پرپوزل سامنے آئے ہیں۔ ایک پرپوزل جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے، ایک پرپوزل ان کی طرف سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اپنی جو لیڈرشپ ہے، 12 ہمارے پارٹی جو ہیں وہ ممبرز ہیں ہماری تمام الائنس کی، گورنمنٹ الائنس کی، اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ طے ہوا ہے کہ آج کی تمام جو پروگرس ہے وہ لیڈرشپ دونوں سائیڈ اپنے سائیڈ پہ جا کے شیئر کرے گی، اور چونکہ بیچ میں 1 مئی کی چھٹی بھی ہے تو ٹیوزڈے انشاءاللہ 11 بجے ہم یہاں ملیں گے تو آلموسٹ فائنل راؤنڈ کے لیے فرسٹ ورکنگ نہیں، بس یہ ہم باؤنڈ ہیں مورلی یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا، آپ نے ہی کہا تھا کہ وہ ریٹرن چیزیں کچھ دیں گے، تو ان کی طرف سے ریٹرن کبھی نہیں، کسی نے نہیں کہا، بڑا مطالبہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ میں نے بھائی صاحب آپ کو یہی عرض کیا ہے کہ دونوں سائڈ سے
پروگرس ہوئی ہے. نمبر 1 جہاں چھوڑا تھا یہ میڈ پروگرس. اس کے بعد دونوں سائڈ نے اپنے اپنے پرپوزل دیے کہ یہ کر لیں. ان کا بھی ایک پرپوزل ہے ہمارا. دیکھیں یہ ایک, لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ستمبر سے پہلے اگر الیکشن کی بات وہ آپ ان سے پوچھیں. نہیں کوئی ڈیڈ لاک نہیں, کوئی ڈیڈ لاک نہیں, کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. پازیٹیو بات ہوئی. ایک چیز بتا دیں, جی جی, اپنی پوزیشن واضح کر دیں. کیا حکومت 8 اکتوبر سے یہ دیکھیں ہم مورلی ہم باؤنڈ ہیں. یہ ہم دونوں سائڈ کے جو پرپوزل ہیں ہم نہیں کر سکتے. میں مناسب نہیں ہے. 11 بجے منگل کو انشاءاللہ نیکسٹ راؤنڈ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. لیکن آپ سب کی مسکراہٹ سے اندازہ نہیں لگا رہے. گفتگو کر رہے تھے اور مذاکرات. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی کمیٹی میں, کابینہ کی کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گیس ان سرمایہ کاروں سے لے کر جن نے ہمیں کہا کہ آپ یہ گیس ہمیں دے دیں اور ہم اس سے کارخانے چلائیں گے, مگر کارخانے چلانے کے بجائے انہوں نے وہ گیس لے کے بجلی بنا کے بجلی گرڈ میں مہنگی یعنی سستی گیس, غریب آدمی کی گیس لے کر امیر آدمی نے بجلی بنا کے مہنگی بجلی بیچنی شروع کر دی. آج اس پالیسی کو ختم کر دیا گیا ہے اور وہ گیس جو صرف امیر لوگ پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر رہے تھے, فیکٹریوں سے نہیں لی گئی گیس. فیکٹریاں بالکل اسی طرح چلیں گی. فیکٹریوں سے بجلی بنانے کی بھی گیس نہیں لی گئی. فیکٹریاں اسی طرح گیس لے کر بجلی بنائیں گی. مگر جو لوگ گیس سستی لے کر بجلی بنا کے مہنگی بجلی گرڈ کو بیچ رہے تھے, وہ سہولت آج ختم کر دی گئی ہے اور عوام کی بجلی عوام کو لوٹا دی گئی ہے. اور اب آنے والے وقت میں اس طرح 30 MMCFD یا 30 ملین کیوبک فٹ یا 40 ملین یا 50 ملین کیوبک فٹ, جس کا مطلب 5 لاکھ گھر ہیں. 50 ملین کیوبک فٹ گیس کا مطلب ہے کہ 5 سے 5.5 لاکھ گھر جو ہیں غریبوں کے, ان کو یہ گیس فراہم کی جائے گی. تو چند عمرہ سے, چند کمپنیوں سے یہ جو گیس استعمال کر کے مہنگی بجلی بیچ رہے تھے, آج وہ گیس لے لی گئی ہے اور اب یہ عوام کو فراہم کی جائے گی, عوام کی سہولت کے لیے فراہم کی جائے گی. اور آنے والے وقت میں صرف پیداواری چیزوں کے لیے, جہاں پہ فیکٹریاں ہیں جن کو ضرورت ہے, جس میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے, یہ گیس ان کو دی جائے گی. یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہے ریفائنری کے بعد جو آج کیا گیا ہے. تیسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو نئی بے شمار آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی میں اور لاہور میں اور بے شمار جگہوں پہ بلڈنگیں بن رہی ہیں مگر گیس کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو آج ایک پالیسی ترتیب دی گئی ہے جس میں ان تمام جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں, جو بلڈنگز ہیں جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے گیس کی, ان کے لیے اس پالیسی کے ذریعے LPG, LNG, سولر, پرائیویٹ سیکٹر, یعنی وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے ان کو توانائی فراہم کی جاتی ہے, اس کی ایک نئی پالیسی کو اپروو کیا گیا ہے. اور اب گھر گھر کریا کریا انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ توانائی جو ہے آپ کے ڈور سٹیپس کے اوپر فراہم کی جائے گی. اس میں LPG بھی ہے, اس میں LNG بھی ہے, اس میں سولر بھی ہے. اور اجارہ داری جو کچھ لوگوں کی ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے. اس اسکیم میں یہ بالکل اپروو کیا گیا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں, کسی بھی بلڈنگ میں, 15-20 منزلہ بلڈنگ میں جس میں غریب لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ مالک مکان, مالک جو بلڈنگ کا ہے یا مالک جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے, وہ ایک اپنا ہی LPG کا پلانٹ یا LNG کا پلانٹ لگا کے اپنی منہ مانگی قیمت پہ آپ کو گیس فراہم کرے گا. وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق کمپٹیشن کو کھول دیا گیا ہے اور ان پہ یہ مقرر ہوگا کہ اگر کوئی باہر سے آ کے شخص اسی پائپ لائن کے اندر اپنی گیس بیچنا چاہے, اپنی LNG بیچنا چاہے, اپنی LPG کے باؤزر رکھ کے وہاں پہ بیچنا چاہے, یا اپنے کنستر جو ہوتے ہیں جن کو آپ LPG کے وہ کینز ہوتے ہیں ان کنستروں کے ذریعے وہاں پہ بیچنا چاہے, اسے کوئی نہیں روک سکے گا. کمپٹیشن کے ذریعے پرائس نیچے آئے گی اور آپ کی سہولت بڑھائی جائے گی. آپ کی سہولت بڑھے گی کیونکہ اجازت دے دی گئی ہے.
اور کمپٹیشن بڑھے گا بیکاز سوئی کمپنیاں بھی وہاں پر جا سکتی ہیں, LNG لے کے بھی لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں, LPG لے کے بھی لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور یہ تو تمام چیزیں چلیں, پھر بھی ہمیں کچھ ڈالر خرچنے پڑتے ہیں خریدنے کے لیے. ان جگہوں کے اوپر اگر کوئی کمپنی جا کے سولر روف ٹاپ پہ لگا کے اور وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت دی جائے گی. تو یہ ہماری اگلا فیصلہ ہے جو ہم نے کیا گیا ہے. اور وزیر اعظم کی ہدایت پہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے قومیں خود کفیل ہوتی ہیں, توانائی کے حوالے سے بھی, دیگر حوالوں سے بھی, مگر توانائی کے بالخصوص حوالے سے. ایک یہ کہ توانائی کی فراہمی ہو, اور دوسرا یہ کہ توانائی کی کنزرویشن ہو, یعنی آپ رسپانسبلٹی کے ساتھ استعمال کریں توانائی کو. تو آج ایک کمپریہنسو کنزرویشن کی, انرجی کنزرویشن کی, یعنی توانائی کو ہمارے بوائلر ہیں, ہمارے گھر کے جو انسٹرومنٹس ہیں, ہمارے جو بجلی کے بلب ہیں, ہمارے یہ جو واٹر ہیٹرز ہیں جن کو آپ گیزرز کہتے ہیں, ان کے لیے نئے سٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں. گھروں کے لیے بھی نئے سٹینڈرڈ ہیں. وہ ایک بہت کمپریہنسو پالیسی آج کابینہ کی کمیٹی جو توانائی کی ہے اس نے اسے اپروو کیا ہے, جس کے پاس ایک طرف تو ہم کھپت بڑھا رہے ہیں, روسی تیل کے ذریعے بڑھا رہے ہیں, ریفائنری کے ذریعے بڑھا رہے ہیں, عمرہ سے جو گیس وہ پیسے بنانے کے لیے استعمال کر رہے تھے وہ گیس واپس لے کے عوام میں بانٹنے کے ذریعے توانائی فراہم کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم ایک کنزرویشن کا کلچر لے کر آ رہے ہیں کہ آپ بچت کریں. یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, یہ توانائی ہمارا مستقبل ہے. یہ جو توانائی ضائع ہو جاتی ہے یہ پیداواری کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے جس کے ذریعے روزگار پیدا ہوگا. تو ایک آج فیصلہ کمپریہنسو انرجی کنزرویشن کا پلان جو ہے اسے اپروو کیا گیا ہے, اور جس کی تمام تفصیلات آنے والے دن میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو خواتین و حضرات, میرے دوستو, آج میں آپ کے سامنے آج کے ہونے والے فیصلے لانا چاہتا تھا, کیونکہ ماسوا ہمیں وہ سیاست کے کوئی اور بات سوچتی نہیں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہے ہماری سیاست, یہ سائفر نہیں ہے, یہ ہماری سیاست ہے. ہماری سیاست قومی ترقی ہے. ہماری سیاست اس ترقی کے لیے توانائی کی فراہمی ہے. ہماری سیاست صرف جھوٹ پہ مبنی بیانات نہیں بلکہ حقیقت میں روس سے آنے والا تیل ہے. ہماری سیاست حقیقت میں 10 سے 14 ارب ڈالر یعنی 10 سے 14 ہزار ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے, جس کے ذریعے ایک نیا شہر توانائی کا آباد ہوگا, جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملے گا. ہماری سیاست جو ہے وہ لوگ, چند لوگ جو عوام کی گیس استعمال کر کے پیسے بنا رہے تھے, ان سے گیس لے کے واپس عوام میں بانٹنا ہے. ہماری سیاست نہ صرف فراہمی ہے بلکہ کنزرویشن ہے, رسپانسبلٹی ہے. تو یہ آج کا ہماری جو کابینہ کے فیصلے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی ہماری پالیسیز چل رہی ہیں, اور وقتاً فوقتاً وزیر اعظم صاحب کا یہ حکم ہے کہ ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق, وزیر اعظم صاحب کے حکم کے مطابق یہ جو سفر ہم لے کر چل رہے ہیں, ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتے رہیں, اور وہ تمام چیزیں جو ہوں گی نہیں, جو ہو چکی ہیں, جو ہو رہی ہیں, وہ آپ کے سامنے پیش کریں. بہت بہت شکریہ. وزیر مملکت